السلام علیکم۔ آج ہم اسامہ دازائی کی مشہور زمانہ تصنیف اب میں انسان نہیں رہا کہ کچھ خاص حصوں کا آپ کہہ سکتے ہیں گہرائی سے جائزہ لیں گے، خاص طور پر تمہید یعنی پرولوگ اور پہلی دو نوٹ بکس پر توجہ رہے بھی۔ جی بالکل، اور یہ حصے جو ہیں یہ ایک ایسے کردار کی اندرونی کشمکش اور دنیا سے بیگانگی کو ظاہر کرتے ہیں جو خود کو سمجھنے اور کسی طرح انسانیت سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان حصوں سے کردار کی شدید تنہائی، اس کا بچاؤ کا خاص طریقہ جو مسخرہ پن ہے، اور انسان ہونے کا مطلب سمجھنے کی اس کی جو جدوجہد ہے اس کو سمجھیں۔ تو آئیے تمہید میں جن 3 تصویروں کا ذکر ہے ان سے شروع کرتے ہیں۔ جی، وہ 3 تصویریں بہت اہم ہیں، وہ کردار کی زندگی کے مختلف مراحل کو یوں سمجھے سامنے لاتی ہیں۔ پہلی تصویر وہ بچپن کی ہے، تقریباً 10 سال کی عمر کی۔ وہ بہت سی عورتوں کے ساتھ، شاید بہنیں اور کزنز ہوں گی، ایک باغیچے میں تالاب کنارے کھڑا ہے، چیک والی پتلون پہنے، سر تھوڑا سا بائیں طرف جھکا ہوا اور دانت ایک بدنما سی مسکراہٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، کہنے کو تو لوگ سرسری نظر سے اسے پیارا بچہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھیں تو وہ مسکراہٹ بالکل غیر فطری لگتی ہے۔ متن میں تو اسے بندر کی مسکراہٹ کہا گیا ہے۔ بالکل، اور وہ بھینچی ہوئی مٹھیاں وہ بھی کچھ عجیب ہیں۔ جی، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ مسکراہٹ اوپر سے اوڑھی ہوئی ہے۔ یہ چہلہ اصل میں ناگوار اور کراہت آمیز لگتا ہے۔ یہیں سے اس نقاب کی شروعات نظر آتی ہے۔ پھر آتی ہے دوسری تصویر، طالب علمی کے زمانے کی۔ اس میں تو وہ حیرت انگیز طور پر خوبصورت نظر آتا ہے۔ طالب علمی کی وردی، سینے کی جیب سے سفید رومال جھانک رہا ہے، بیت کی کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی وہ مسکراہٹ وہ مصنوعی ہے، اس میں زندگی کی رمق نہیں، وہ خون کی گرمی جو ہوتی ہے نا وہ نہیں، کاغذ کے پرزے کی طرح ہلکی، کھوکھلی، بناوٹی۔ یہ نوجوان بالکل غیر حقیقی سا لگتا ہے۔ اور تیسری تصویر وہ تو واقعی سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ عمر کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، بال کچھ سفید ہو رہے ہیں۔ تصویر ایک انتہائی گندے کمرے کے کونے میں لی گئی ہے، دیوار بھی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس بار وہ مسکرا نہیں رہا، چہرے پر بالکل کوئی تاثر نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مرنے کے بعد یا مرتے وقت تصویر لی گئی ہو۔ اور سب سے عجیب بات جو مصنف لکھتا ہے وہ یہ کہ چہرے کے نقوش پیشانی، بھویں، آنکھیں، ناک، منہ، ٹھوڑی سب عام سے ہیں، لیکن چہرہ اتنا بے تاثر اور بے شناخت ہے کہ اسے یاد رکھنا ناممکن ہے۔ بالکل، آپ آنکھیں بند کریں چہرہ بھول جاتا ہے، وہ کمرہ، دیوار، چھوٹا سا ہیٹر وہ یاد رہ جاتا ہے، لیکن چہرہ نہیں۔ مصنف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جیسے کسی انسانی جسم پر گھوڑے کا سر لگا دیا گیا ہو۔ یہ دیکھنے والے کو ناگواری سے اندر تک کپکپا دیتی ہے۔ تو یہ تینوں تصاویر مل کر یوں سمجھے کردار کی شناخت کے چھپاؤ، اس کی بناوٹ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی انسانیت یا ذات کے کھو جانے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اچھا، اب پہلی نوٹ بک کی طرف آتے ہیں جہاں کردار خود اپنی بیگانگی کا اعتراف کرتا ہے۔ جی، نوٹ بک کا آغاز ہی بڑا چونکا دینے والا ہے۔ وہ لکھتا ہے، میری زندگی بہت شرمندگی کی رہی ہے، میں خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ انسان کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اعلان ہے کہ وہ خود کو انسانوں سے اور ان کی دنیا سے کتنا الگ سمجھتا ہے۔ اور وہ اس کی مثالیں بھی دیتا ہے نا، جیسے بچپن میں ٹرین اسٹیشن کے پل کو محض سجاوٹ سمجھنا یا سب وے ٹرینوں کو بس ایک تفریح کا ذریعہ سمجھنا۔ ہاں، اور بستر کی چادریں، تکیوں کے غلاف، ان کا عملی مقصد وہ کہتا ہے میں 20 سال کی عمر تک سمجھ ہی نہیں پایا۔ یہ روز مرہ کی عام چیزیں بھی اس کے لیے بے معنی تھی۔ یہاں تک کہ بھوک کا احساس، وہ کہتا ہے مجھے کبھی پیٹ خالی ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا، بس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھوکا ہونے کا بہانہ کرتا تھا۔ گھر میں کھانے کا وقت تو اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ خاندان کے 10 افراد کی وہ خاموشی اور سنجیدگی، اسے خوف آتا تھا اس سے۔ وہ اسے ایک رسم سمجھتا تھا، ہے نا، اور وہ عام کہاوت کھاؤ ورنہ مر جاؤ وہ اسے ایک دھمکی کی طرح لگتی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، ان کے مقاصد کو، جیسے روزی کمانا، سیاست میں دلچسپی، جد و جہد، ان سب کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید باقی سب لوگ مکمل طور پر خود غرض ہیں اور اپنی زندگی کو اتنا نارمل سمجھتے ہیں کہ کبھی خود پر شک ہی نہیں کرتے۔ اور یہی احساس کہ وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے، اسے مسلسل خوف اور دہشت میں مبتلا رکھتا ہے۔ اسے دوسروں سے بات چیت کرنے میں شدید مشکل پیش آتی ہے، جیسے وہ ان کی زبان ہی نہیں سمجھتا۔
تو اسی تنہائی اور خوف سے نمٹنے کے لیے اس نے ایک طریقہ ایجاد کیا، مسخرہ پن۔ یہ اس کی زندگی کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی نقطہ بن گیا۔ لیکن یہ صرف ہنسی مذاق نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ اس کی انسانوں سے محبت حاصل کرنے کی یا کم از کم ان کے غصے اور فیصلے سے بچنے کی آخری کوشش تھی۔ وہ انسانوں سے شدید خوفزدہ تھا، لیکن ان کے معاشرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس میں یوں سمجھیں ایک نقاب اوڑھ لیا، مسخرے کا نقاب۔ ہونٹوں پر ایک مستقل مسکراہٹ سجا کر رکھتا تھا جو دوسروں کو دکھانے کے لیے تھی، جبکہ اندر سے وہ شدید کوشش اور تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایک ماہر مسخرہ بن گیا تھا جو اس کے اپنے الفاظ میں کبھی سچ نہیں بولتا تھا۔ اس کی بچپن کی حرکتیں بھی اسی کی مثالیں ہیں، جیسے فیملی فوٹوز میں وہ عجیب سی مسکراہٹ بنانا۔ ہاں، یا وہ گرمیوں میں سوتی کی مونوں کے نیچے سرخ اونی سویٹر پہننے کا ناٹک کرنا، جبکہ اصل میں اس نے بازوؤں پر بین کی لیگنگز پہنی ہوتی تھی۔ جی، اور والد کو خوش کرنے کے لیے رات کو چپکے سے ان کی نوٹ بک میں شیر کا ماسک لکھ دینا، حالانکہ اسے کتاب چاہیے تھی۔ یہ سب صرف لوگوں کو ہنسانے اور اپنی اصلیت، اپنے اصل جذبات کو چھپانے کی کوششیں تھیں۔ اسکول میں بھی یہی کرتا رہا۔ پڑھائی میں اچھا تھا، لیکن جان بوجھ کر مسخراپن کرتا تھا تاکہ لوگ اسے سنجیدگی سے نہ لیں۔ کلاس میں کارٹون بنانا، مضامین میں مزاحیہ کہانیاں لکھنا۔ ہاں، وہ تھوک دان میں پیشاب کرنے والی کہانی، اور جان بوجھ کر چال چلن میں کم نمبر لینا تاکہ لوگ اسے ایک غیر سنجیدہ بندہ سمجھیں۔ وہ عزت سے ڈرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر لوگ اسے عزت دینے لگیں تو جلد یا بدیر اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور اسے شدید شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ مسخرہ پن ایک دفاعی طریقہ کار تھا، تنازعات اور فیصلے سے بچنے کی ایک اداکاری، لیکن یہ اس کے حقیقی نفس کو چھپا کر اسے اصل میں مزید تنہا کر رہا تھا۔ اور اس تنہائی کے ساتھ ساتھ خوف اور عدم اعتماد بھی بڑھتا گیا۔ خاص طور پر وہ غصے سے شدید خوفزدہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ غصے میں انسان کا اصلی رنگ نظر آتا ہے، جو اسے کسی بھی جنگلی جانور سے زیادہ خوفناک لگتا تھا۔ اسی دوران وہ ملازمین کے ہاتھوں سکھائی گئی ایک افسوسناک بات کا ذکر کرتا ہے جس سے غالباً جنسی استحصال مراد ہے۔ ہاں، اور وہ اسے بھی برداشت کرتا ہے اور اسے انسانوں کے ایک اور پہلو کو دیکھنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ پاتا اور کسی سے مدد مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ دنیاوی طور پر جو منظور شدہ بہانے ہیں ان سے اسے خاموش کرا دیا جائے گا۔ وہ سماجی منافقت کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، جیسے وہ سیاسی میٹنگ والا واقعہ۔ لوگ میٹنگ کے بعد مقرر اور والد پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ وہ حیران ہے کہ لوگ اس دھوکہ دہی کے ساتھ خوشی سے کیسے جی لیتے ہیں۔ یہ سارے تجربات، صدمہ، خوف، منافقت کے مشاہدات اس کے گہرے عدم اعتماد کی جڑ بن جاتے ہیں۔ وہ حقیقی تعلقات بنانے یا مدد طلب کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اسے اعتماد یا عدم اعتماد کی دنیا سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب دوسری نوٹ بک کا رخ کرتے ہیں۔ کردار ہائی اسکول کے لیے ایک نئے قصبے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہاں مسخرہ پن جاری رہتا ہے، بلکہ شاید زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ جی، اجنبیوں کے سامنے مسخرہ پن کرنا اسے زیادہ آسان لگتا ہے۔ وہ اپنی اداکاری میں پختہ ہو چکا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا مطمئن ہونے لگتا ہے تو ایک، آپ کہہ لیں، غیر متوقع حملہ ہوتا ہے۔ تاکیچی نامی ایک لڑکا۔ ہاں، وہ لڑکا جو پڑھائی اور کھیلوں دونوں میں کمزور ہے، جسے راوی بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہی لڑکا اسے بے نقاب کر دیتا ہے۔ جب راوی جان بوجھ کر افقی بار پر ناکام ہو کر گرتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں، تاکیچی پیچھے سے آ کر کہتا ہے، تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اور یہ سن کر راوی پر تو جیسے بجلی گرتی ہے، شدید خوف اور دہشت۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے۔ وہ تاکیچی پر 24 گھنٹے نظر رکھنا چاہتا ہے، اس کا دوست بننا چاہتا ہے یا اس کی موت کی دعا کرتا ہے۔ بالکل، یہ واقعہ راوی کے نقاب کی نزاکت اور اس کے بے نقاب ہونے کے شدید خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ تاکیچی، جو بظاہر ایک عام سا لڑکا ہے، وہ حقیقی دنیا کی نمائندگی کرتا ہے جو اس کی اداکاری میں خلل ڈال سکتی ہے۔ پھر وہ تاکیچی کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹی مسکراہٹیں، دوستانہ رویہ، دعوتیں، یہاں تک کہ بارش میں بھیگنے کے بعد تاکیچی کے کانوں کا پیپ صاف کرنا۔ اور اسی دوران تاکیچی ایک شیطانی پیشین گوئی کرتا ہے۔ شرط لگا لو،
بہت سی عورتیں تم پر مریں گی۔ راوی کو مرنا، فال فور جیسا عامیانہ لفظ الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں، وہ عورتوں کے بارے میں اپنے پیچیدہ خیالات بھی بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے انہیں سمجھنا مردوں سے زیادہ مشکل ہے، وہ اسے تکلیف پہنچاتی ہیں لیکن پھر بھی اس کا خیال رکھتی ہیں، اور عورتیں اس کے مسخرہ پن سے مردوں کے نسبت زیادہ لطف اندوز ہوتی ہیں۔ یہ پیشین گوئی اور عورتوں کے بارے میں راوی کا یہ متضاد نظریہ، یہ دونوں چیزیں قابل غور ہیں، ناقابل فہم، لیکن کسی نہ کسی طرح ان کے لیے اداکاری کرنا آسان، اور وہ ایک عجیب قسم کی دیکھ بھال فراہم کرتی ہیں۔ پھر تاکیچی راوی کو دوسرا تحفہ دیتا ہے۔ وہ اسے وان گوگ کا خود پورٹریٹ دکھا کر اسے بھوت کہتا ہے۔ پھر موڈی گالیانی کی تصاویر کو بھی بھوت اور جہنم کے گھوڑے کہتا ہے۔ اور یہ بات راوی کے لیے ایک ریویلیشن کی طرح ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ عظیم مصور بھی انسانوں کے خوف سے پیدا ہونے والے اندرونی بھوت پریت کو ہی پینٹ کرتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ فن، آرٹ اس کے لیے ایک پناہ گاہ اور سچے اظہار کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ مستقبل میں میرے دوست ہوں گے۔ وہ خفیہ طور پر خود پورٹریٹ بنانا شروع کرتا ہے جو اس کے چھپے ہوئے اذیتناک حقیقی نفس کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ انہیں صرف تاکیچی کو دکھاتا ہے۔ ہاں، دوسروں کو دکھانے سے ڈرتا ہے کہ یا تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے یا پھر اسے مزید مسخرہ پن سمجھ کر ہنسیں گے۔ وہ تصویریں چھپا دیتا ہے، اور تبھی ٹاکیچی دوسری پیشن گوئی کرتا ہے: تم ایک دن عظیم مصور بنو گے۔ تو فن ایک ممکنہ راستہ تو پیش کرتا ہے مستند خود اظہاری کا، جو اس کی پرفارمیٹیو مسخرگی کے بالکل برعکس ہے، لیکن اس حقیقی نفس کو فن کے ذریعے بھی ظاہر کرنے کا خوف برقرار رہتا ہے۔ اب کہانی ٹوکیو منتقل ہوتی ہے۔ والد کے کہنے پر وہ آرٹ اسکول کے بجائے کالج میں داخلہ لیتا ہے۔ ڈارمیٹری کی گندگی اور تشدد سے گھبرا کر والد کے ٹاؤن ہاؤس میں چلا جاتا ہے، لیکن کلاسز چھوڑ کر خفیہ طور پر آرٹ کلاسز لیتا رہتا ہے۔ اور وہیں اس کی ملاقات ہوتی ہے ماساؤ ہوریکی سے، جو اس سے 6 سال بڑا شہر کا رہنے والا آرٹ کا طالب علم ہے۔ ہوریکی، جی، وہ پیسے ادھار مانگ کر دوستی شروع کرتا ہے اور اسے شراب خانے لے جاتا ہے۔ ہوریکی باتونی ہے، سطحی ہے اور اپنی مذاقیزی سے شاید بے خبر بھی۔ راوی اسے بیوقوف سمجھتا ہے، لیکن ٹوکیو میں گھومنے پھرنے، ٹرام، تھیٹر، ریستوراں، بل ادا کرنا، ان سب کے لیے ایک کارآمد رہنما پاتا ہے۔ اور ہوریکی کی مسلسل باتیں اس عجیب خاموشی کو بھی روکتی ہیں جس سے راوی گھبراتا ہے۔ اور شراب، تمباکو، طوائفیں، یہ سب چیزیں اسے انسانوں کے خوف سے عارضی طور پر نجات دلانے کا ذریعہ لگتی ہیں۔ خاص طور پر طوائفوں کے ساتھ وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ان کی غیر مطلبی دوستی اسے پسند آتی ہے۔ لیکن اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس پر لیڈی کالر یعنی عورتوں کو پھانسنے والے کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ ایک جارحانہ ماحول طاری ہو جاتا ہے، جیسا ہوریکی کہتا ہے۔ ہاں، اور اسے ماضی میں عورتوں کی دلچسپی یاد آتی ہے، بار گرلز، پڑوسن، ویٹرس وغیرہ۔ اس شہرت پر اسے تلخی اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور طوائفوں میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ہوریکی اسے ایک خفیہ کمیونسٹ میٹنگ، ریڈنگ سوسائٹی میں لے جاتا ہے۔ راوی کو مارکسی نظریات سطحی لگتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ انسانی فطرت میں معاشیات سے زیادہ گہری اور خوفناک چیز ہے۔ وہ میٹنگوں میں ان کی سنجیدگی اور نظریات کی سادگی پر ہنسی اور ان کی غیر قانونی زیر نوعیت کی کشش کی وجہ سے شرکت کرتا ہے۔ خود کو سماجی آؤٹ کاسٹ سمجھ کر ان سے ہمدردی بھی محسوس کرتا ہے، لیکن وہ سچا پیروکار نہیں بنتا، بس ایک ہونہار کامریڈ کا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ لیڈی کلر والی شخصیت کی ستم ظریفی اور سیاسی تحریک کے ساتھ یہ لاتعلق سی وابستگی، یہ سب اس کی اداکاری کے جاری رہنے کو ہی دکھاتا ہے۔ نظریے کے بجائے غیر معقولیت اور آؤٹ کاسٹ حیثیت کی طرف کھنچاؤ۔ پھر مالی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ والد ٹوکیو کا گھر بیچ دیتے ہیں، راوی کرائے کے کمرے میں منتقل ہوتا ہے، پیسے مانگنے کے لیے جھوٹے خطوط لکھتا ہے، چیزیں گروی رکھتا ہے۔ اکیلے رہنے سے قاصر ہے، کمرے میں خوفزدہ رہتا ہے، باہر بھاگ کر تحریک کی سرگرمیوں یا بارز میں پناہ لیتا ہے، اسکول اور پینٹنگ کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ دباؤ بڑھتا جاتا ہے، خراب حاضری کی رپورٹ، بھائی کا تنبیہی خط، تحریک کے بڑھتے ہوئے اور بے لگام کام، جیب میں چاقو رکھنا، نشے میں دھت ہونے کی شدید خواہش لیکن پیسے نہیں، اور پھر وہ خودکشی کا فیصلہ کر لیتا ہے۔
اس وقت اس کے تعلقات بے وقت 3 عورتوں سے ہیں: مالک مکان کی بیٹی، ایک کامریڈ طالبہ، اور سنیکو جو ایک ویٹریس ہے۔ سنیکو کے ساتھ وہ ایک رات گزارتا ہے جس میں اسے لگتا ہے کہ اسے مسخرہ پن کی ضرورت نہیں۔ ایک باہمی دکھ کی وجہ سے اسے آزادی اور خوشی کا ایک لمحہ ملتا ہے۔ لیکن خوشی کا یہ احساس بھی اسے خوفزدہ کر دیتا ہے۔ صبح وہ دوبارہ مسخرہ بن جاتا ہے۔ اس خوشی سے زخم کھانے سے پہلے بھاگنا چاہتا ہے۔ وہ سنیکو کو وہ کہاوت سناتا ہے: محبت کھڑکی سے باہر اڑ جاتی ہے، اور 1 ماہ تک اس سے بچتا ہے۔ پھر وہ ہوریکے کے ساتھ واپس سنیکو کے پاس جاتا ہے۔ ہوریکے سنیکو کی توہین کرتا ہے۔ غربت زدہ راوی کو شدید ترس اور ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بے ہوش ہونے تک پیتا ہے، تبھی سنیکو موت کی تجویز دیتی ہے۔ اور راوی شاید تھکاوٹ، ہمدردی یا محض بے حسی میں آسانی سے رضامند ہو جاتا ہے۔ حقیقت کا سامنا اسے تب ہوتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس صرف 3 تانبے کے سکے ہیں۔ یہ ذلت اس کے فیصلے کو پختہ کر دیتی ہے۔ کماکورا میں خودکشی کی کوشش ہوتی ہے، سنیکو مر جاتی ہے، راوی بچ جاتا ہے۔ کوشش کے بعد کا وقت بھی اذیتناک ہے۔ ہسپتال میں قید، خاندان کا غصہ، سنیکو کے لیے رونا، صرف وہی تھی جسے میں نے پیار کیا، اور پھیپھڑوں میں خرابی کا پتہ چلنا۔ پھر پولیس حراست، اسے بیمار سمجھا جاتا ہے، مجرم نہیں۔ ایک بوڑھا پولیس والا شہوت انگیز قسم کی تفتیش کرتا ہے، راوی جھوٹا اعتراف جرم کر لیتا ہے۔ پولیس چیف کی تفتیش۔ چیف اسے خوبصورت کہتا ہے، اس کی ماں کو الزام دیتا ہے۔ راوی دکھی محسوس کرتا ہے۔ وہ خون کھانسنے کا بہانہ کرتا ہے، جبکہ خون ایک پھنسی سے نکلا ہوتا ہے۔ فلیٹ فش، جو والد کا کارندہ ہے، اسے ضامن کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ پولیس چیف خون کو جراثیم سے پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب تفصیل ہے۔ پھر اسے رسی سے باندھا ہوا یوکوہاما لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ پرسکون بلکہ راحت محسوس کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ اٹارنی کے سامنے پیشی ہوتی ہے۔ وہ ایک ذہین، ایماندار نظر آنے والا آدمی ہے۔ راوی لاپرواہ ہو جاتا ہے، دوبارہ کھانسی کا بہانہ کرتا ہے۔ ڈی اے خاموشی سے پوچھتا ہے، کیا یہ اصلی تھی؟ یہ لمحہ، یہ شدید شرمندگی اور ذلت کا باعث بنتا ہے، تاکیچی کے بناکاب کرنے سے بھی بدتر۔ الزام تو معطل ہو جاتا ہے، لیکن فلیٹ فش کا انتظار کرتے ہوئے وہ انتہائی دکھی محسوس کرتا ہے۔ ایک بار پھر اس کی اداکاری پکڑی گئی ہے۔ یہاں سے تیسری نوٹ بک شروع ہوتی ہے۔ تاکیچی کی پیشین گوئی کہ عورتیں مریں گی کسی حد تک سچ ثابت ہوئی، لیکن عظیم فنکار بننے والی بات غلط نکلی۔ راوی ایک دوسرے درجے کا غیر معروف کارٹونسٹ بن جاتا ہے۔ جی، کالج سے نکالا جا چکا ہے۔ وہ فلیٹ فش کے ساتھ رہتا ہے، ایک طرح کی قید کی زندگی گزار رہا ہے۔ باہر جانے کی اجازت نہیں، شراب سگریٹ نہیں۔ فلیٹ فش کا رویہ بھی بدل گیا ہے۔ وہ بدمزاج ہو گیا ہے، مسکراتا نہیں۔ راوی انسانی تبدیلی کی اس مذاق خیز یا حقیر فطرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فلیٹ فش کے ساتھ ایک رات کھانے پر بات چیت ہوتی ہے۔ فلیٹ فش گھما پھرا کر بحالی کی ضرورت، سنجیدہ منصوبوں کی ضرورت اور مدد کی مبہم پیشکش پر بات کرتا ہے۔ راوی اس ابہام اور سیدھی بات نہ کرنے پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جب اسے اپنی خواہش بتانے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، میں پینٹر بننا چاہتا ہوں۔ فلیٹ فش کا رد عمل ایک چالاک، حقارت آمیز ہنسی، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ بچکانہ بات ہے۔ یہ بالغ زندگی کی پستی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ رد عمل اور فلیٹ فش پر انحصار کرنے کا تکلیف دہ خیال اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ ایک نوٹ چھوڑتا ہے جس میں ہوریکی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی دوست نہیں، کہیں جانے کی جگہ نہیں۔ دوسروں سے ملنے کا خوف اسے جہنم کا دروازہ لگتا ہے۔ آخری حربے کے طور پر وہ ہوریکی سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ ہوریکی کا گھر، اس کا خاندان، سینڈل کے تسمے بناتا ہوا، اس کی اپنی برفیلی خود غرضی، یہ سب راوی کی تنہائی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ ہوریکی اسے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی شیزوکو آ جاتی ہے، جو ایک میگزین کی ملازمہ ہے، اور پھر فلیٹ فش کا ٹیلی گرام۔ ہوریکی فوراً راوی کا بھگوڑا ہونا ظاہر کر دیتا ہے، لیکن شیزوکو غیر متوقع طور پر مداخلت کرتی ہے اور راوی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ یہ ایک اہم موڑ ہے۔
شیزوکو اور اس کی بیٹی شگیکو کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک طرح سے رکھا ہوا آدمی بن جاتا ہے۔ شیزوکو اس کا خیال رکھتی ہے، اسے بچوں کے میگزین کے لیے کارٹون کنتا اور اوتا کے ایڈونچرز بنانے کا کام دلواتی ہے۔ شیزوکو اس کا تجزیہ بھی کرتی ہے کہ عورتیں اس کی مدد کیوں کرنا چاہتی ہیں، کہ وہ ڈرپوک ہے، پھر بھی مزاحیہ، تنہا اور افسردہ ہے، جو عورتوں کے دلوں کو کھجاتا ہے۔ راوی یہ تجزیہ قبول کرتا ہے، لیکن رکھے ہوئے آدمی کی خاص ناگواری کے ساتھ پیسے کمانے کے باوجود اس کی افسردگی بڑھتی جاتی ہے۔ شگیکو جو چھوٹی بچی ہے وہ اسے ڈیڈی کہتی ہے۔ ان کے درمیان وہ دعا والی گفتگو بہت معنی خیز ہے۔ راوی خدا سے انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت مانگتا ہے، لیکن پھر شگیکو کہتی ہے کہ اسے اپنا اصلی ڈیڈی چاہیے۔ یہ بات راوی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی بچی بھی اس کے لیے ایک ناقابل فہم، ممکنہ طور پر دھمکی آمیز بالغ دشمن ہے۔ اسے اس بچی کے سامنے بھی ڈرپوک رہنا ہوگا۔ محفوظ انسانی تعلق کی تلاش ناممکن لگتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے ہورے کی واپس آ جاتا ہے۔ وہ آ کر ایک عظیم محسن یا جوڑ توڑ کرنے والے کا کردار ادا کرتا ہے۔ راوی کو معاشرے پر لیکچر دیتا ہے، کہتا ہے عورتوں کے ساتھ مذاق بند کرو، معاشرہ یہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بات راوی کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ معاشرہ فرد کے سوا کیا ہے؟ اسے احساس ہوتا ہے کہ جسے لوگ معاشرہ کہتے ہیں وہ اکثر صرف ایک فرد جیسے ہورے کی ہوتا ہے جو اپنا فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے۔ اس احساس کے بعد وہ تھوڑا بدلتا ہے، کم ڈرپوک ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا رویہ بھی بگڑنے لگتا ہے۔ وہ زیادہ شراب پینے لگتا ہے، راتیں باہر گزارتا ہے، شیزوکو کے کپڑے گروی رکھ دیتا ہے۔ آخر کار ایک دن وہ شیزوکو اور شگیکو کو خوشی سے خرگوش کے ساتھ کھیلتے ہوئے سنتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی میں ایک بن بلایا مہمان ہے جو ان کی خوشی تباہ کر سکتا ہے۔ وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے اور چپکے سے چلا جاتا ہے۔ یہ شاید اس کی طرف سے بے لوث تشویش کا ایک نایاب لمحہ ہے۔ اب وہ کیوباشی کے ایک بار کی میڈم کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگتا ہے۔ یہاں اسے عجیب سی قبولیت ملتی ہے۔ بار کے مستقل گاہک بغیر زیادہ سوال کیے اسے مہربانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ معاشرہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ دنیا اسے کچھ کم خوفناک لگنے لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کچھ خوف جیسے جراثیم وغیرہ کے سائنسی خوف شاید صرف سائنس کے بھوت ہیں جنہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے اسے اب بھی شراب کی ضرورت ہے۔ خوفناک چیزیں دیکھنے کی خواہش اسے ہر رات بار کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ ایک گمنام کارٹونسٹ کی زندگی گزارتا ہے۔ سستے رسالوں کے لیے گمنام نام سے گندی تصویریں بناتا ہے۔ عمر خیام کی رباعیات پڑھتا ہے جو اس کی مایوسی کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہ عظیم وحشی خوشی یا تکلیف کی شدید خواہش کرتا ہے، لیکن اسے صرف گپ شپ اور مفت شراب ملتی ہے۔ اور یہیں اس کی ملاقات یوشیکو سے ہوتی ہے، 17 سال کی زرد رنگ کی تمباکو شاپ کی لڑکی جس کے دانت ٹیڑھے ہیں۔ وہ کماری ہے اور اس میں ایک عجیب معصومیت اور اعتماد ہے۔ وہ راوی سے شراب چھوڑنے کی التجا کرتی ہے۔ ان کی بات چیت، پھر وہ مینہول والا واقعہ۔ راوی نشے میں گر جاتا ہے، یوشیکو اسے بچاتی ہے اور پٹی باندھتی ہے۔ مذاق میں وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو تو شراب چھوڑ دوں گا۔ وہ انگلیاں ملا کر وعدہ کر لیتے ہیں۔ اگلے دن وہ پھر پیتا ہے۔ جب وہ اعتراف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یوشیکو یقین کرنے سے انکار کرتی ہے۔ تم اچھے اداکار ہو۔ اس کا یہ اندھا اعتماد، یہ معصومیت راوی کو شدید متاثر کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے یہ مقدس چیز غیر آلودہ کمارا پن ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید یہی وہ عظیم وحشی خوشی ہے جس کی اسے تلاش تھی، اور وہ اس خوشی کے لیے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، پھول چرا لیتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، لیکن خوشی عظیم یا وحشی نہیں ہوتی، بلکہ جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے اپنے الفاظ میں حیران کن اور خوفناک ہوتی ہے۔ دنیا ابھی بھی اتھاہ ہولناکی کی جگہ بنی رہتی ہے۔ شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے زندگی معمول پر آتی ہے۔ وہ دریائے سمیدا کے قریب ایک اپارٹمنٹ میں منتقل ہوتے ہیں۔ وہ شراب چھوڑ دیتا ہے، کارٹون بناتا ہے اور بھروسہ کرنے والی یوشیکو کے ساتھ سادہ زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ انسان بننے کی ایک ہلکی سی امید پیدا ہونے لگتی ہے۔ یوشیکو کی پاکیزگی اور اس کا اعتماد راوی کے لیے بالکل نئی چیز ہے۔ یہ شادی کا فیصلہ بھی ایک اور فوری ایک ہی بار کا انتخاب ہے
جو ایک انتہائی تجربے کی تلاش میں کیا گیا، لیکن اس کے بعد آنے والی وہ حیران کن تکلیف اشارہ کرتی ہے کہ معمول اور تعلق کی یہ کوشش بھی ناکام ہونے والی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے ہوریکی ایک بار پھر آ جاتا ہے۔ وہ شیزوکو کا ذکر کرتا ہے۔ راوی دعویٰ کرتا ہے کہ چونکہ یوشی کو بھروسہ کرتی ہے اس لیے ہوریکی آزادانہ بات کر سکتا ہے۔ ہاں، یوشیکو کا لوگوں پر بھروسہ کرنے میں ذہین ہونا، وہ ماضی کے تعلقات پر شک نہیں کرتی، لیکن ہوریکی کی موجودگی ہی پرانے زخم اور یادیں کھول دیتی ہے۔ راوی کو فوراً شراب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ پھر سے پرانے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ ہوریکی کے ساتھ پینا، کیوباشی بار جانا، ایک رات چھت پر پارٹی ہوتی ہے۔ ہوریکی کو پیسے چاہیے تو راوی یوشیکو کو اس کے کپڑے گروی رکھنے بھیجتا ہے تاکہ جن خرید سکے۔ وہاں وہ المناک مزاحیہ اور متضاد الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں۔ تمباکو، دوا، موت، زندگی، المناک مزاحیہ، کارٹونسٹ، المناک۔ یہ کھیل ان کی اندرونی کشمکش اور ہوریکی کی حقارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہوریکی طنز کرتا ہے، کبھی عام مجرم کی طرح باندھا نہیں گیا۔ راوی کو احساس ہوتا ہے کہ ہوریکی اسے کمتر انسان، ایک بھوت سمجھتا ہے۔ وہ اس حقارت کو شاید مستحق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہ جرم کے متضاد پر بحث کرتے ہیں۔ راوی گہرائی میں جانا چاہتا ہے، خدا، دعا، توبہ، لیکن ہوریکی صرف قانون، نیکی، خدا جیسے سطحی جواب دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہوریکی بنیادی طور پر جرم کی نوعیت کو قانونیت سے آگے سمجھتا ہی نہیں۔ ہوریکی خود کو راوی سے بہتر ثابت کرتا ہے۔ تمہاری طرح مجرم نہیں، عورتوں کو مرنے نہیں دیتا، ان سے پیسے نہیں لیتا۔ راوی کمزور سی مزاحمت محسوس کرتا ہے، لیکن برائی کی اس خود ساختہ تصویر کو قبول کر لیتا ہے۔ جرم کا متضاد اب بھی اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو آج ہم نے اب میں انسان نہیں رہا کہ ان اقتباسات کے ذریعے یوزو اوبا کے سفر کا ایک بڑا حصہ دیکھا۔ ان 3 پریشان کن تصویروں سے لے کر اس کی شدید بیگانگی، مسخرہ پن کے نقاب، پیچیدہ رشتے، فن اور شادی میں مختصر امید کے لمحے، اور پھر خود تباہی کی طرف مسلسل کھنچاؤ تک، جس میں اکثر ہوریکی جیسے کرداروں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاں، بنیادی نقطہ شاید یہی ہے کہ وہ خود کو دوسرے انسانوں سے بنیادی طور پر اتنا مختلف محسوس کرتا ہے کہ سماجی طور پر زندہ رہنے کے لیے اسے مسلسل اداکاری کرنی پڑتی ہے۔ خوشی یا تعلق کے مختصر لمحے آتے ہیں، لیکن وہ اپنی اندرونی اذیت سے حقیقی طور پر جڑنے یا اس سے بچنے میں ناکام رہتا ہے۔ اور یہ متن، جہاں تک ہم نے دیکھا، یوشیکو سے شادی کے بعد آنے والی اس حیران کن تکلیف کو ظاہر کرنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب یوشیکو جیسا مکمل اندھا اعتماد دنیا کی اس اتھام ہولناکی یا راوی کی حقیقی فطرت سے ٹکراتا ہے؟ کیا ایسی معصومیت زندہ رہ سکتی ہے، یا یہ لامحالہ راوی کی شرم کی زندگی کا ایک اور شکار بن جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرے خیال میں غور طلب ہے۔